بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور اس سے عمدہ کلام اس کا ہو سکتا ہے جو اللہ کے دین کی دعوت کرے اور نیک کام کرے اور کرنے کے لیے صدق اللہ مولانا العظیم. دوسرا طبقہ علماء کا اور تیسرا طبقہ حکام وقت کا ہے. ان کی ذمہ داری میں شامل ہے باقاعدہ وہ سمجھے یا نہ سمجھے، نبھائیں یا نہ نبھائیں. یہ جملے مجھے آج کے دور کے حوالے سے کہنے پڑ رہے ہیں. وہ اپنی ذمہ داری سمجھیں یا نہ سمجھیں، وہ نبھائیں یا نہ نبھائیں، ان کے ذمے ہے جو اللہ کی مخلوق کو اللہ کے دین کا راستہ بتائیں، خود بھی بتائیں اور پھر اپنے زیر اثر ایسا انتظام و انسلام کریں کہ جس سے اللہ کے دین کو تقویت حاصل ہو اور اللہ کے دین کو قوت حاصل ہو. ہم تو اس کو مذاق کہیں یا تماشا کہیں یا کھیل کہیں یا یہ کیا کہیں، کوئی لفظ ہمارے پاس میسر نہیں ہے اس دور میں کہ ہمارے دور کے حکمران کتنے زمانوں سے، کہ 1 سال 2 سال 4 سال 8 سال کی بات نہیں ہے، کتنے زمانوں سے دین کو دبانے سے زیادہ دبانے کی کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ یہ تو ہمارے حکمران تو ان کو اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے حساب لینے والا ہے. یہ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کو ایک بیٹ اور بلے اور گیند کی قیمت پہ نہیں دیتے. جتنا زور، جتنی تقویت، جتنا مال لگانا، جتنی اہمیت، جتنا شور یہ کرکٹ کے میچوں پر لگا دیتے ہیں اور کروڑوں کے حساب سے آپ مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں اس عنوان پر خرچ کر دیتے ہیں. جنہوں نے کبھی دین پاک کو تو زکوٰۃ ہے کئی زمانوں سے بند کر دی ہوئی ہیں، مدارس جو کہ زکوٰتوں پر چلا کرتے تھے، تو ہمارے اس دور کے حکمرانوں سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے. لیکن بہرکیف ہم اس وقت طالب قرآن بنے ہوئے ہیں، ہم طالب علم ہیں قرآن پاک کے. تو پہلا طبقہ انبیاء کا ہوتا ہے جنہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دینی ہوتی ہے اور انہوں نے خوب دی اور خوب نبھایا. یہاں تک اعلان ہو گئے الیوم اکملت لکم دینکم، لو بھی جو میری ذمہ داری میں نے پوری کر دی ہوئی ہے. اس کے بعد علماء ہے. اللہ تعالیٰ نے علماء کے اندر بھی رنگ برنگے علماء ہیں، خیر والے بھی ہیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی فرما گئے کہ شر والے علماء بھی ہوتے ہیں، علم پڑھتے ہیں اس کا فیض کما لیتے ہیں، یہ بھی ہوتے ہیں علم پڑھتے ہیں لیکن علم پڑھنے کے باوجود وہ علم کے فیض سے معروم ہوتے ہیں، ماحول میں شر پھیلاتے ہیں، شرارت پھیلاتے ہیں، تفریقہ بازی ڈال دیتے ہیں، دلوں کو دلوں سے جدا کر دیتے ہیں، پارٹی بازیاں بن گئی اور پتہ نہیں کیا کیا بن گئے. اللہ تعالیٰ سے ہم خیر مانگتے ہیں. میں خیر علماء کی صف میں تو نہیں ہوں، البتہ محراب نشین کے نوکروں اور چاکروں میں اپنے آپ کو شمار کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ میری اس نوکری کو برکت والی بنائے اور تمام علماء کو انتہائی برکتیں عطا فرمائے. تیسرا طبقہ حکمرانوں کا ہوتا ہے. انہوں نے اپنی ذمہ داری ہرگز نہیں نبھائی ہے. قدیم زمانوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں ہمارے دور کے حکمرانوں نے دین پاک کو مضبوط کرنے کی ذمہ داری نہیں نبھائی ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا دور آئے کہ ہمارے حکمران اس ذمہ داری کو سمجھیں. یہ 3 طبقے ہوئے جنہوں نے دین پاک کا کام کرنا ہوتا ہے. اور چوتھا طبقہ جو کہ ائمہ کرام نے ارشاد فرمایا وہ دلچسپ ہے. آج میں اپنی توجہ وہاں لگانا چاہتا تھا کیونکہ یہ انبیاء ہوئے وہ تو ماشاءاللہ سارا دین انہی کا چلا آ رہا ہے. علماء ہوئے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تیسرا طبقہ حکمرانوں کا شمار کیا وہ سوائے درد کے اور شکایتوں کے اور شکووں کے کوئی شے نظر نہیں آتی ہے، بلکہ وہ بھی ایک شور شرابے کے اندر ایک دبی دبی آواز ہے، گھٹی گھٹی آواز ہے جو شاید ان کے کانوں تک جائے ہی نہ. کہ جیسے باقی اور بہت سارے عنوانات اور ایشوز ہیں جن پر تمہیں گفتگو کرنی ہوتی ہے، توجہ دینی ہوتی ہے، ایسے ہی دین پاک کو مضبوط کرنا یہ بھی ایک اہم ترین عنوان ہے جس پر تمہیں گفتگو بھی کرنی چاہیے، توجہ بھی دینی چاہیے، اپنی مساعی جمیلہ اور اپنی کوشش بھی صرف کرنی چاہیے. یہ تو ایک درد اور شکوہ ہے، اس کو ادھر ہی کلوز کرتے ہیں. 5واں طبقہ میں کہہ دیتا ہوں جلدی سے، وہ عوام کا طبقہ ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ لوگوں کے متعلق بھی ارشاد فرمایا ہوا ہے بلغوا عنی ولو آیۃ، اگر تمہارے پاس میری ایک بات بھی پہنچی ہوئی ہو تو تم اسے آگے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیا کرو. جہاں اپنی 20 باتیں کرتے ہو تو وہاں درمیان میں کہیں میں محمد کی بات بھی کر دیا کرو. پھر حضور نے اس پر بہت بڑی جزا کا اعلان بھی کر رکھا ہے کہ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی ووعاها واداها
وہ بندہ کتنا تر و تازہ ہے، اللہ اسے اور خوشحال کر دے۔ جو میری بات سنتا ہے، سننے کے بعد عمل کرتا ہے اور عمل کرنے کے بعد آگے پہنچا دیتا ہے۔ حضور رحمت عالم علیہ السلام نے بہت بڑی جزا کا بھی اعلان کر رکھا ہے۔ آئیے درمیان کا جو چوتھا طبقہ ہے جس پر آج میں اپنی گفتگو لگانا چاہتا ہوں، جس سے ہم بہت سارا فیض کما سکتے ہیں۔ چوتھا طبقہ بننے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ چوتھا طبقہ بننے کے لیے نبوت تو خیر کوئی نبی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بادشاہ ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ چوتھا طبقہ بننے کے لیے میں بھی یہ فیض کما سکتا ہوں، آپ بھی یہ کرم کما سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ چوتھا طبقہ جس کے بارے میں قرآن پاک نے کہا، اس سے زیادہ میٹھے بول ہو کس کر سکتے ہیں، اس سے اچھا کلام ہو کس کا سکتے ہیں، اس سے اچھی گفتگو کس کی ہو سکتی ہے۔ آئیے اس چوتھے طبقے کا فیض ہم کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ائمہ تفسیر نے کہا جو مؤذنین ہوتے ہیں، اذانیں دینے والے، تو یہ مت سمجھا کریں کہ ان کی اذان کی دعوت صرف نماز تک ہوتی ہے، جی نہیں، ان کی اذان کی دعوت جو ہے ائمہ تفسیر نے بڑی باریکی کے ساتھ ہمارے سامنے اس بحث کو کھولا۔ مؤذنین کی جو دعوت ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ سمجھو کہ دین کے بڑے بڑے جو عنوانات ہیں، ان کی دعوت ان عنوانات کی طرف ہوتی ہے۔ بس انہوں نے کہا کہ یہ دعوت دیتے ہیں نماز کی، تو نماز کوئی ایک عبادت کا نام تھوڑا ہے۔ نماز کے اندر حج کا رنگ بھی دیکھا جا سکتا ہے، نماز کے اندر روزے کا رنگ بھی دیکھا جا سکتا ہے، نماز کے اندر زکاتوں کا رنگ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ میں اشارہ کیے دیتا ہوں آپ کے سامنے، جب کعبۃ اللہ کو ہمارا منہ ہو گیا اور قبلے کو منہ جب تک ہو نہ جائے اس وقت تک نماز ہوتی نہیں ہے، تو ائمہ تفسیر نے کہا سمجھ جاؤ نا ہے یہ نماز، لیکن اس میں حج کا شیڈ رسول اللہ علیہ السلام نے دیا ہوا ہے نا، قرآن حکیم میں اس کا رنگ دیا ہوا ہے نا۔ ہم جب کپڑے اچھے سیتے ہیں، اچھے خریدتے ہیں، پہنتے ہیں اور اچھا نفیس لباس پہن کر، رب کائنات نے بھی حکم دیا ہے کہ جب مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو اچھے کپڑے پہن کر جاؤ۔ رسول اللہ علیہ السلام کا حکم مبارک ہے، صاف ستھرے اور اچھے لباس پہن کر جاؤ۔ یہ مال خرچ ہوتا ہے، مال خرچ ہونے میں زکوٰۃ کا رنگ جو ہے وہ نماز کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے اندر بھی مال ہی خرچ کیا جاتا ہے، اور نماز کا ایک عنوان ایسا پایا ہم نے جس میں مال خرچ کرنے کی اور زکوٰۃ کی ایک یک گنا ویلیو محسوس کی جا سکتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نماز کی حالت میں آپ جانتے ہیں ہم کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، کچھ پی نہیں سکتے ہیں، کچھ کلام نہیں کر سکتے ہیں، تو نہ کھانا نہ پینا جو روزے کے لوازمات ہوتے ہیں، تو نماز کے اندر روزے کے لوازمات کی جھلک بھی جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ باقی نماز کے اندر ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ماں باپ کی خدمت کا عنوان بھی کہیں نہ کہیں نماز میں کوئی رنگ بکھیر رہا ہے۔ مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، ہم جب کہتے ہیں وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہماری دعائیں سب مسلمانوں کے لیے ہو جاتی ہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین، ہماری دعائیں سب مسلمانوں کے لیے ہو جاتی ہیں۔ تو نمازوں کے اندر مسلمانوں کی خیر خواہی کا رنگ بھی ہو جاتا ہے۔ بلکہ ائمہ تفسیر نے یہ بھی کہا کہ نماز جہاد بھی تو ہے، انہوں نے کہا نماز کے اندر جہاد کا رنگ بھی ہے۔ بھائی بزرگوں اس میں تلوار تو ہے نہیں ہے، نیزہ تو ہے نہیں ہے، کہا یہی تو وہ جہاد ہے جس کو حضور نے جہاد اکبر قرار دیا ہوا ہے۔ وہ تلواروں والا جہاد تو جہاد اصغر ہوتا ہے، اور اپنے اندر کے خبیث انسان سے لڑنا، اس کو رسول پاک علیہ السلام نے جہاد اکبر قرار دیا ہوا ہے۔ دنیا انسان کی مقبول ترین عبادت جس کے بارے میں ان پڑھ بھی بولتا ہے، عالم بھی بولتا ہے کہ یار یہ عبادت وہ ہے جو رد نہیں ہوتی ہے، میری مراد درود و سلام ہے، تو آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ نماز کے اندر درود و سلام کا بھی رنگ پایا جاتا ہے۔ الغرض نماز ایک ایسی شے ہوئی جو کہ بہت ساری عبادات کا مجموعہ ہوئی۔ تو ہم نے واپس آئیے، آج گفتگو میری باہر کی گفتگو اس سے بھی آگے پڑی ہوئی ہے جو میں نے آپ کے لیے آئی ٹارگٹ کے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ 30 کو حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو مؤذنین جو ہیں یہ دعوت دیتے ہیں نماز کی، لیکن نماز کے اندر چھپے ہوئے کئی رنگ ہیں جس میں پورے دین، اس میں تلاوت قرآن کا رنگ آپ دیکھتے نہیں ہو، اس میں تسبیح و تحلیل کا رنگ آپ دیکھتے نہیں ہو، اس میں اللہ کے ذکر کا رنگ آپ دیکھتے نہیں ہو، اللہ اکبر اس میں ہے، سبحان ربی العظیم اس میں ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اس میں ہے، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت اس میں ہے۔ تو نماز میں تلاوت ہے، نماز میں حج کا رنگ ہے، نماز میں روزے کا رنگ ہے، نماز میں زکوٰۃ کا رنگ ہے، نماز میں درود و سلام ہے، نماز میں امت المسلمین کی خیر خواہی ہے، ان کے لیے دعائیں ہیں، بخشش کی دعائیں ہیں، والدین کے حقوق ادا کرنے کا عنوان نماز کے اندر جھلک بن کر ہمارے سامنے ہے۔ نماز میں درود و سلام ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ بڑی گہری وابستگیوں کا انداز ہے، گزشتہ انبیاء کے ساتھ وابستگیوں کا حوالہ بھی سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم پڑھ لیتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، صالحین کی مجالس میں آنے جانے کی باتیں بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، کافروں سے بھاگنا، کفر سے بھاگنا، یہودیت سے بھاگنا، عیسائیت سے بھاگنا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایمان خالص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ 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 اللہ، میں کہتا ہوں کہ اگر میرا دماغ بھی تھوڑا سا
اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہیں ادھر ادھر گھومنے لگ گیا. اگر میں آپ کو کہوں تو یہ غلط نہیں ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے خود فرمایا ہوا ہے کہ نماز پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو جائے کہ تم صفیں بنا کر کھڑے ہوتے ہو لیکن تمہاری صفوں کا انداز وہی ہوتا جو فرشتوں کی صفوں کا انداز ہوتا ہے. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمایا ہوا ہے. تو نماز کے اندر بہت سارے رنگ ہوئے. اب آئیے میں جو آج ٹارگٹ کے ساتھ عنوان آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا تھا, یہ مؤذنین وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں, اور اگر تھوڑی سی تفصیل جیسے میں نے آپ سے عرض کی ہے, یہ لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں. تو مؤذنین کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام ہے, اذان کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے. اذان اور مؤذن یہ کچھ تین چیزیں ہیں. ایک مؤذن ہے اذان دینے والا, ایک خود اذان ہے. کچھ برکات ایسی ہیں جو مؤذن کے نام ہیں. اذان کی وجہ سے کچھ برکات ایسی ہیں جو صرف مؤذن کے نام نہیں ہے بلکہ جہاں تک آواز جا رہی ہوتی ہے ان سب لوگوں کے نام ہوتی ہیں. ایک تیسرا طبقہ ہوتا ہے اذان سے ریلیٹڈ, اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو اذان کا جواب دینے والے ہوتے ہیں. اور ایک چوتھا طبقہ ہوتا ہے اذان سے ریلیٹڈ جو صرف اذان کا جواب لفظوں کی حد تک نہیں دینے والے ہوتے, وہ کشاں اللہ کے گھر تک بھی آ جانے والے ہوتے ہیں. آئیے ذرا اس حوالے سے آج ہم 30 کو حدیثیں سیکھنے کا اہتمام کریں گے. آج انشاءاللہ میں 30 کہوں گا, میں نے بہت سارے میں نے آج یہ ختم کر دیا, اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے, میں نے یہ باتیں ساری ختم کر دی. اچھا یہ راوی ہیں جناب حضرت ابو ہریرہ, جناب عبداللہ ابن عباس, جناب عبداللہ ابن عمر. میں نے یہ کلمات پاکیزہ بھی درمیان سے ختم کر دیے, محدثین کے حوالے بھی درمیان سے ختم کر دیے. بس سیدھا حضور رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا, یہ فرمایا, یہ فرمایا, یہ فرمایا, یہ فرمایا, یہ فرمایا. اب مجھے اس طرح امید لگ گئی کہ میں 30 حدیثیں آپ کی خدمت میں کہہ سکوں گا. آئیے ذرا اذان کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا تعلیمات ارشاد فرماتے ہیں, میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے تو اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے تو پھر وہ جو کنکر, وہ پتھر, وہ مٹی کے ڈھیلے, وہ پتے, وہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر کے تو ان سب کی دعا کی برکت سے مؤذن کو مغفرت عطا فرماتا ہے. یہ اذان دینا بہت عمدہ کام ہے, بہت عمدہ کام ہے, بہت عمدہ کام ہے. یہ امامت جو ہے, امامت یہ تو میں کہتا ہوں کہ سارے خلفائے راشدین کرتے رہے, لیکن جناب عمر جیسے پاک لوگ کہتے ہوتے لولا الخلی فلاذنت, مجھے تو خلافت کے امور نے مصروف کر کے رکھا ہوا ہے, اگر یہ خلافت کی ذمہ داریاں میرے اوپر نہ ہوتی میں امامت بھی خود کرواتا جیسے کہ کروا رہا ہوں, میں اذان بھی خود ہی پڑھا کرتا. لہٰذا میں تو جو کم از کم وہ طلباء وہ پھر علماء بن جاتے ہیں جو میرے پاس اپنی زندگی کے قیمتی لمحات گزارتے ہیں, میں تو ان سے کہتا ہوتا ہوں یار ٹھیک ہے کہ آپ خطیب بن جاتے ہو یا آپ امام بن جاتے ہو, آپ مت سمجھا کرو کہ ہماری ذمہ داری صرف امامت ہے, آپ مت سمجھا کرو کہ ہماری ذمہ داری صرف خطابت ہے. اگر تمہاری اپروچ میں آئے وقت اجازت دے, میں کہتا ہوں کہ اللہ سے محبت کرنے کا کوئی بھی رنگ ہو ہماری ذمہ داری ہے, خواب صورت اذان ہو. نہیں ہماری ڈیوٹی تو کیا ہوا, دے دیا کرو اذان یار. یہ جھاڑو دینا ہمارے ساتھ کمپرومائز نہیں ہے, ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا ہے مسجد والوں کا, تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ کی محبت میں بھی تو جھاڑو دیا ہی جا سکتا ہے. میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اب تو اللہ نے میری مصروفیات بہت زیادہ کر دی اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ورنہ مسجد کے واش روم میں نے صاف کیے ہوئے ہیں, مسجد کے اندر جھاڑو میں نے دیا ہوا ہے, مسجد کی صفیں اٹھا کر ان کو چھنڈنا یہ کام میں نے کیا ہوا ہے, مسجد کے جو وضو خانے ہوتے ہیں اس کی صفائی کا کام اللہ نے مجھ سے جتنا چاہا ہے لیا ہوا ہے. تو یہ کوئی لازمی نہیں ہوتا کہ جو ایگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے میں نے مسجد کی یہ ڈیوٹی دینی ہے, صرف وہی کام کرنا ہوتا ہے جس ڈیوٹی کا نتیجہ اللہ کی محبت ہوتی ہے. تنخواہ ملے کہ نہ ملے, پیسے ملے کہ نہ ملے, ہم نے اپنے مشائخ سے یہ سمجھا, میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں, وہ کام کر گزرا کرو, یہ رزق کی فکر نہ کی. اللہ تعالیٰ برکتیں بھی عطا فرمانے والا ہے, دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا رزق بھی عطا فرمانے والا ہوتا ہے. اچھا جی, تو اذان دینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں تک بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے جہاں تک اس کی آواز جا رہی ہوتی ہے. ہر خشک اور تر چیز جو مؤذن کی اذان کی آواز سنتی ہے وہ تصدیق کرتی ہے. تصدیق کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے, یہ شور محسوس کرو, میں نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر, میری آواز جدھر گئی پتے بول رہے ہیں سچ بول رہا ہے, یہ ریت کے ذرے بول رہے ہیں سچ بول رہا ہے. یہ تصدیق کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے, یہ جو آپ تصدیقیں کرواتے رہتے ہو اپنی زندگی کے مختلف کاغذات پر ڈاکومنٹیشن کلیئر کروانے, تصدیقیں کرواتے ہو, وہ یہی ہوتی ہے. یہ بندہ جو کہہ رہے ہیں نا میرا نام یہ ہے, میں فلانے کا بیٹا ہوں, وہاں رہتا ہوں, یہ سچ بول رہا ہے, تو یہ سچ بول رہا ہے, یہ مہر لگانا, اسی کا نام تصدیق کرنا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کیا نظارہ ہوتا ہے, پتے بولتے ہیں یہ سچ بول رہا ہے, ریت کے ذرے بولتے ہیں یہ سچ بول رہا ہے. ہر خشک اور تر چیز جو ہے وہ اس کی تصدیق کر رہی ہوتی ہے اور پھر اس کے لیے گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ ہم گواہ ہیں اس بات پر کہ اللہ یہ تیرے نام کی آوازیں دیا کرتا تھا, تیرے
دین کی طرف لوگوں کو بلایا کرتا تھا۔ خوشبخت آدمی ہے جو اذان جس کو اللہ دینے کی سعادت اور توفیق عطا فرما دے، ہر ڈھیلا اور ہر پتھر اس کے لیے گواہی دیتا ہے۔ یہ جتنی تیزی کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں یہ تو مجھے لگتا ہے کہ 40 حدیثیں یا 30 حدیثیں بہت جلدی پوری ہو جانے والی ہیں۔ پھر میں اس جملے پر بہت خوش ہوں اور کبھی اس ذوق سے اذان اب بھی دیتا ہوں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اذان دینے والا اذان شروع کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑے بڑے انعام ہیں اس کے لیے، لیکن اس سے بڑا انعام اس کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیتا ہے، اور جب تک اذان ختم نہیں ہو جاتی ہے وہ اللہ کی رحمت کا ہاتھ اس کے سر پر لگا رہتا ہے، اللہ کی رحمت کا ہاتھ اس کے سر پر لگا رہتا ہے۔ اس مسجد کا مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ میں اب مصروفیت کی وجہ سے یہاں پہنچ نہیں پاتا، لیکن بعض مساجد کے حوالے سے مجھے یہ اطلاع ملتی ہے کہ چھوٹی سی لڑائی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا تھا؟ کہ وہ کہتا ہے اذان میں نے پڑھنی ہے، وہ کہتا ہے اذان میں نے پڑھنی ہے۔ میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے یار، یہ جو جنگ ہے، یہ جو لڑائی ہے، یہ اگر کہیں فتنہ نہ بن جائے تو میں ایک آگے جا کر حدیث آ رہی ہے، میں اسے ابھی کہہ دیتا ہوں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ اذان دینے والے کو اللہ کیا دے دیتا ہے تو ان کی تلواریں چل جائیں آپس میں، یعنی وہ کہے کہ اذان میں نے دینی ہے تاکہ وہ انعام میں کما لوں، اور وہ کہے کہ اذان میں نے دینی ہے تاکہ وہ انعام میں کما لوں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ دیکھ لو، میں ابھی چند دن پہلے سیالکوٹ ایک درس قرآن کا افتتاح کرنا تھا تو وہاں گیا ہوا تھا، تو میرے سامنے پبلک نہیں تھے، یہ اسکولوں کے اور کالجز کے ہیڈ ماسٹر، پروفیسر اور جو لیکچرار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ادھر کوئی ایک آدمی ہے اللہ نے اس کو برکت سے نوازا ہوا ہے، جو اس کیٹیگری کے لوگ ہیں وہ سارے سامنے رکھے ہوئے تھے۔ میں سب کچھ سنوں کروں کہ میں کانوں سے ایک بات گزار کر آیا، میرے سونے آپ بھی علم کا کام کرتے ہو، ٹیچر ہو، استاد ہو، لیکن آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ جو علم پڑھنے پر برکتیں، رحمتیں، نزول کرم، اللہ کی توجہ کا حاصل ہونا، حضور خوش ہو گئے ہیں، وہ علم کم از کم وہ علم نہیں ہے جو آج ہم نے خود ساختہ کتابوں کے اندر تحریر کیا ہوا ہے۔ جب بھی علم کی برکت کی بات ہوتی ہے، جب بھی علم نور ہے یہ حوالہ چھڑتا ہے، تو اس علم سے مراد وحی کا علم ہوتا ہے، رسول اللہ کا دیا ہوا علم ہوتا ہے، قرآن کا علم ہوتا ہے اور حدیث پاک کا علم ہوتا ہے۔ یہ ہمارے جو ABC کے مربع ہوتے ہیں، ہمیں ان کا انکار نہیں کرتا، پڑھو، دور حاضر کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، لیکن وہ یہ علم کم از کم نہیں ہوتے۔ تو انہی علوم میں سے دیکھو اذان کیا بات ہے کہ بندہ اذان دے رہا ہے، بات تو حضور کی ہے، بول تو حضور کے ہیں، کلمات تو حضور کے ہیں، تو اس سے بڑھ کر انعام بندے کو کیا ملے گا؟ 7 کروڑ تنخواہیں ایک طرف، لیکن یہ انعام ایک طرف۔ چل بھی اذان شروع کر، میں تیرے سر پر ہاتھ رکھا، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بندے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا ہے، جب تک لا الہ الا اللہ نہیں کہہ دیتا ہے، اللہ کا سر پر ہاتھ ہو جائے۔ ہے کسی بادشاہ کی مجال، ہے کسی وزیر کی شان، ہے کسی افسر کی یہ کہانی، کسی کی کہانی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے نوکر کی کہانی ہے۔ وہ اذان شروع کرتا ہے تو اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیتا ہے۔ مؤذن کی گردن قیامت والا دن لمبی ہوگی۔ لمبی ہونے کے معنی وہ بدصورت لگے تو جیسے وہ بغلے کی گردن یا بطخ کی لمبی ہوتی ہے، وہ مراد نہیں ہے، یعنی اس نے اپنے باپ کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ جملہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا، سر کوئی نہیں بلند ہوا، باپ 6 فٹ کا تھا، اب بھی 6 فٹ کا ہے، وہ گردن اس کی جتنی تھی وہ اتنی ہی ہے۔ یہ عزت کے بڑھ جانے کا ایک استعارہ ہوتا ہے، شان و شوکت کے بڑھ جانے کا ایک استعارہ ہوتا ہے۔ اس نے ہمارے ملک کا نام بلند کر دیا، کوئی نہیں بلند کیا، جتنا اونچا تھا کل تک اتنا ہی اونچا ہے۔ سارے سائن بورڈ جہاں جہاں لگے ہوئے تھے ادھر ادھر ہی لگے ہوئے ہیں، کوئی ملک کا نام وہ 7ویں آسمان پر نہیں چلا گیا۔ یہ عزت کا بڑھنا، یہ استعارہ ہوتا ہے، اونچائی اور گردن کا اور سر کا بلند ہونا، یہ عزت اور رفعت شان کا استعارہ ہوتا ہے۔ تو جانیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ مؤذن جو ہوتے ہیں قیامت والے دن ان کی گردنیں اونچی ہوں گی، یعنی ان کی بڑی عزت ہوگی۔ یہ ہوگی حدیث نمبر 1۔ میرے حضور تھوڑا سا بتا دیں کیا عزت ہوگی، حضور تھوڑا سا بتا دیں کیا عزت ہوگی۔ میں یہ تھوڑی عزت ہوگی، یہ 2-3 حدیثیں اکٹھی بولنے لگا، یہ کیا تھوڑی عزت ہے کہ باقی سارے پیدل چل کر آ رہے ہوں گے، یا جس کو اللہ سواری پر لے کر آنا چاہے وہ آ رہا ہوگا، لیکن دنیا بھر کے سارے مؤذنوں کو اللہ تعالیٰ ایک ایک مؤذن کو ایک ایک اونٹنی دے گا، یہ اونٹنیوں پر بیٹھے مؤذنین کا قافلہ اکٹھا ہو کر آ رہا ہوگا۔ اور اس سے دلچسپ الفاظ، ان کے قائد کون ہوں گے؟ وہ کالے رنگ کے بلال ہوں گے، ان کے قائد ہوں گے۔ اور یہ جملہ آج میں نے پڑھا ہے، اس سے پہلے پڑھا بھی تھا تو یاد نہیں تھا، بھولا ہوا تھا۔ میں یہاں تک تو آپ کو بتا بھی چکا تھا، پہلے کے بھی سنا بھی چکا تھا کہ یہ سارے مؤذنین دنیا بھر کے یہ اونٹنیوں پر بیٹھ کر کے اور آگے سالار اعظم حضرت بلال کو بنا کر کے جا رہے ہوں گے، لیکن حضور رحمت اللہ کہ یہ چپ کر کے نہیں جائیں گے، ہر مؤذن اپنی جگہ لگا ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ شور شرابے کا منظر میں کہتا ہوں دیکھا جا سکتا ہے کہ سارے اذانیں پڑھتے 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 میدان محشر میں جا رہے ہوں گے۔
یہ ہے وہ خاص عزت جس کا اشارہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مؤذنوں کی گردنیں اونچی ہوں گی قیامت والے دن، اور اونچی ہونے کا ایک شان تو اونٹنیوں پر بیٹھ کر رہیں گے، اور ہر مؤذن کو الگ اونٹنی دی جائے گی، اور وہ جناب بلال کے پیچھے پیچھے اذانیں دیتے 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 میدان محشر میں داخل ہو جانے والے ہیں۔ سرکار دو عالم، اچھا یہ وہ فائدے تھے جو خاص ایک بندے کو حاصل ہو رہے ہیں، یعنی جو اذان پڑھنے والا ہے، یہ برکات خاص اسی کے نام ہو رہی ہیں۔ کچھ برکات اذان کی ایسی بھی ہیں کہ جن کا فائدہ صرف ایک بندے کو نہیں ہوتا بلکہ زیادہ بندوں کو ہوتا ہے، لیکن کمانا آپ کی ذمہ داری ہے، کمانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جیسے میں جو آپ سے کہوں کہ قرآن پاک پڑھو، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اب کمانا تو آپ کی ذمہ داری ہے نا، وہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں نا۔ سویرے اٹھ کر سیر کرو، یہ بتا دیا کسی بتانے والے نے، لیکن اب کرنا تو آپ کی ذمہ داری ہے نا۔ ایسے ہی رسول اللہ علیہ السلام نے فیض بتا دیا ہے، اذان کا یہ فیض ہے، اب اس فیض کو کما لینا یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا۔ ایو فیضان کیا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب اذان ہوتی ہے روحانی بوجھ اور پریشر اس قدر زیادہ ہو جاتا ہے کہ جیسے ہمارا کہیں وضو نہیں ٹوٹ جاتا ہے، وضو سے ہوا خارج ہو جائے تو شیطان کی وجود سے ہوائیں خارج ہونے لگ جاتی ہیں، اور وہ بھاگتا ہے کہ میں اس آواز سے بچ کر کہیں دور نکل جاؤں۔ وہ شہر چھوڑتا ہے، دوسرا شہر چھوڑتا ہے، وہاں بھی اذان ہوتی ہے، اور شہر چھوڑتا ہے، وہ اذان ہوتی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فاصلے کی مقدار بیان کی کہ شیطان ایک اذان کے آواز سے کتنا کو دور چلا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچنا تھوڑی دیر کے لیے کہ میں آپ کو دیہات میں لے چلتا ہوں، ذرا اس مرغی کو ذرا سامنے لاؤ نا۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے مثال خیال میں آ گئی ہے کہ وہ جو مہمان آ گئے تو مرغی پکڑنی ہے، کھڈے میں ہو تو پکڑنی تو چلو آسان ہے، لیکن سوچو ذرا کہ بھئی گھر کا صحن ہے تو مرغی چھوڑ دی، ایک بچہ پیچھے لگا دیا، یہ تصویر ذرا اور ہے۔ اور اگر 6 7 8 بچے اکٹھے لگا دیے، ایک ادھر تو ایک ادھر، مرغی جدھر جاتی ہے وہاں جھپٹ مار، وہ ادھر سے اچھلتی ہے تو ادھر جھپٹا مار، وہ ہر طرف سے بچتی بچہ میں کدھر جاؤں، جدھر جاتی ہوں مجھے دبوچنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ منظر دیکھا ہوا ہے، دیہاتی آدمی نے منظر دیکھا ہوا ہے، 5 6 بندے ایک مرغے کے پیچھے لگ جائے نا تو اس بیچاری کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں۔ میرے حضور نے کہا جب اذان ہوتے شیطان بھاگتا ہے، کدھر جائے گا؟ بھائی خان جائے گا، وہاں پھر اذان ہو رہی ہے، صبح سے جائے گا، وہاں پھر اذان ہو رہی ہے، صحابہ جائے گا، وہاں پھر اذان ہو رہی ہے، کدھر ظلمی جائے گا، وہاں پھر اذان ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ کدھر جائے گا؟ جدھر جا رہا ہوتا ہے تو اذان ہی اذان ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں کہاں جاؤں۔ میرے حضور نے کہا وہ ایسا راستہ اختیار کرتا ہے کہ اذانوں کی آواز مجھ تک نہ آئے، دور جانا۔ حضور کتنا کو دور جاتا ہے؟ کہا تقریباً یہ میں تقریباً کے الفاظ مجھے پتہ مجھے بولنے چاہیے، تقریباً 50 کلومیٹر دور نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حدیث میں الفاظ، یہ 50 کلومیٹر کے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا جیسے مدینہ سے مقام روحہ ہے تو یہ جو اتنا فاصلہ بنتا ہے 36 میل، جس کو اگر کلومیٹرز میں ڈھال لیا جائے تو 50 پلس کچھ کلومیٹرز بن جاتے ہیں۔ اتنی دور چلا جاتا ہے کہ مجھے اذان کی آواز نہ ہے، بڑا پریشر ڈال دیا ہے یہ میرے اوپر۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا شیطان بھاگ جاتا ہے، لہذا اب موقع بن گیا۔ حضور نے تو بتا دیا شیطان بھاگ گیا ہے، اب بتاؤ تمہیں روکنے والا کون ہے؟ نماز میں آنے سے روکنے والا کون ہے؟ حضور نے تو فیضان بتا دیا ہے، اب تو روکنے والا بھی دفع ہو گیا ہے، اب تو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے، کہتے ہوئے شرم آتی ہے، کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ہمارے اندر تو نہیں کوئی شیطان پلا ہوا۔ چلو میں پھر بھی یہ کہتے کہتے رک گیا کہ ہم خود تو کہیں شیطان نہیں ہوئے، لیکن میں کہتا ہوں کہ چلو یہ تو میں کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے اندر تو شیطان نہیں پلا ہوا ہے کہ شیطان بھاگ گیا، لیکن پھر بھی ہمیں اٹھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، ہم مسجد نہیں آ رہے ہیں۔ جہاں جہاں جو لگا ہوا ہے تو وہاں وہاں وہ لگا ہوا ہے۔ پہلے تو دکانوں پر لوگ لگے ہوتے تھے، ٹیلی ویژن پر میچوں پر لگے ہوتے تھے، اب تو اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے، جو بندہ جدھر بیٹھا ہوا ہے موبائل فون پر لگا ہوا ہے۔ اس موبائل فون سے ہم نے تو اپنی نمازوں کو، اللہ کے گھر آنے جانے کو موبائل فون جتنی حیثیت بھی نہیں دی ہے۔ یہ کتنے درد والے جملے ہیں، کتنے زخم کرنے والے جملے ہیں کہ ہمارے نزدیک دین سب سے پیچھے ہو گیا۔ اس وقت نوجوانوں کے موبائل سب سے آگے ہو گیا، اور نیٹ کا پیکج ہو جائے تو نوجوان ہو بس یہ لگے رہیں، صبح ہو جائیں، تہجدیں گزر جائیں۔ ایک نوجوان نے خود کہا تھا کہ ہم تہجد پڑھنے کے لیے نہیں اٹھتے ہیں لیکن گند بلا کے لیے ہم اٹھ جاتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان کا ایک اور فائدہ ارشاد فرما دیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اذان دینے والے کو اللہ تعالیٰ، یہ طلبہ اس جملے کو محفوظ کر لے جو میں آپ کو اس طرح کی حدیثیں جمع کرواتا ہوتا ہوں، آج آئی ہوئی ہے کہ ایک ہے اصل حج کرنا، اور ایک ہے کہ ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرو تو بھی حجوں ہی کا ثواب ہوتا ہے۔ اصل کام کوئی اور ہوتا ہے لیکن وہ اجر اللہ کسی اور مختصر ذریعے سے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس پر آپ کو بہت ساری مثالیں میں نے جمع کروائی ہوئی ہیں۔ اچھا جی چلیں وہ مثالیں اس وقت، لیکن یہ مثال محفوظ کریں کہ جیسے کہ ساری رات نفل پڑھنا، آپ کو ذرا طلباء کو بات یاد کروا رہا ہوں، ساری رات نفل پڑھنا،
اور حضور رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میرے دین کا ایک سبق یاد کر لو، ایک حدیث یاد کر لو، تو ساری رات کے نفل پڑھنے سے زیادہ اجر اللہ تمہیں ادھر عطا فرما دے گا۔ تو جیسے یہ میں نے کہا تھا کہ اصل کام کوئی اور ہوتا ہے، کہاں سال بھر کے روزے رکھنا، سال بھر کی نمازیں پڑھنا، لیکن حضور رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، جیسے میں نے تمہیں کہا ہے جمعہ ویسے پڑھ لو، اللہ تمہیں ہر قدم پر سال کی نمازیں فری کھاتے عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں قدم پر جو ہے وہ سال بھر کے روزے فری کھاتے عطا فرما دے گا۔ کہاں میں کہتا ہوں 84 سال عبادت کرنا، کہاں شب قدر کی وہ پاک لحظوں میں وہ عبادت کر لینا۔ اب آپ کو میرا خیال ہے کہ وہ ٹاپک یاد آ گیا، وہ جو آپ کی فائل میں نے اسپیشل بنوائی ہوئی ہے، اس میں اس بات کو جمع کریں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مؤذن بندہ جب قیامت کو اٹھے گا تو اس کو جو جو اجر ہونے ہیں نا، ان اجروں کے اندر ایک اجر یہ بھی پڑا ہوا ہونا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی مزیدار بات ہے، ان اجروں کے اندر ایک اجر یہ بھی پڑا ہوا ہونا ہے۔ میرے حضور کون سا؟ میں جو اجر اللہ نے شہیدوں کو عطا فرمانا ہے وہ اذان پڑھنے والوں کو بھی عطا فرما دینا ہے۔ یہ اذان کی بڑی خصوصیت ہے بھائی، وہ شہید جو ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے بات کو حدیث سے جوڑ دیتا ہوں، وہ شہید بھی تو مجاہد ہی ہے نا، وہ جہاد اصغر کر رہا ہے، اور یہ جو مؤذن ہے یہ جہاد اکبر کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ بھی مجاہد ہے، وہ بھی مجاہد، لیکن اس کے پاس جہاد اصغر ہے اور اس کے پاس جہاد اکبر ہے۔ تو لہذا مؤذن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن شہیدوں والا اجر بھی عطا فرمانا ہے۔ تیزی کے ساتھ ہمارا سفر آگے بڑھ گیا۔ اس حدیث سے پاک کو پڑھنے کے بعد کیا دل خوش نہیں ہوتا؟ ہر حدیث کو پڑھنے پر دل خوش ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک تو نبی ہے کہ جن کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی، شہید بھی ایسے ہیں جن کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی، اچھا جو علماء بھی اور حفاظ بھی ایسے ہیں جن کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی ہے۔ میرے حضور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو مؤذن ہے نا، مؤذن، ان کے جسموں کو زمین کھاتی بھی نہیں ہے اور ان کے جسموں میں قبر میں جا کر اللہ کیڑے بھی نہیں پڑنے دیتا ہے، ان کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ اذان پڑھنے والے کی خاص یہ عزت ہے، اللہ ان کے جسموں کو سلامت رکھتا ہے، کیڑے ان کے جسم میں نہیں پڑتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو یہ حدیث بتائی تھی، ان کی آواز جا رہی ہوتی ہے، درختوں کے پتے بولتے ہیں سچ کہہ رہا ہے، یہ تصدیقیں کرتے ہیں نا، یہ پتھر کنکر بول رہے ہوتے ہیں سچ کہہ رہا ہے، یہ جملہ کتنا میٹھا ہے، کتنا میٹھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سارے تو تصدیق کر ہی رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ کہہ ہی رہے ہوتے ہیں کہ سچ بول رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خود اس کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے، یہ کتنی سچی بات کر رہا ہے کہ اللہ اکبر، یہ کتنی سچی بات کر رہا ہے۔ جو اذان دینے والے ہو اپنے بخت پر خوش ہو جاؤ۔ آگے حدیث آ رہی ہے کہ اذان جو ہے یہ بخت والے ہی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتا ہے، اپنے بخت پر خوش ہونا چاہیے۔ پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بشارت دیتا ہے، بس ٹھیک ہے ہم آواز نہیں سن سکتے لیکن حضور رحمۃ اللہ کی بات پر ایمان تو لا سکتے ہیں نا۔ اللہ اس بندے کو بشارت دے رہا ہوتا ہے، اذان دینے والے میرے نام کے نغمے اونچے کرتا ہے تو یہ بشارت ہے۔ اللہ کے ہاں بشارت کا معنی کیا ہے؟ جنت کی بشارت، رضامندی کی بشارت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر آپ حضور فرماتے ہیں کہ جس بستی میں اذان ہو جاتی ہے، آج آپ کو یہ راز سمجھ آنے والا ہے، ہمارے کرتوت، ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری نافرمانیاں کہاں پہنچی ہوئی ہیں۔ وہ بات ٹھیک ہے، قرآن پاک نے کہی ہے، وہ بات ٹھیک ہے کہ چونکہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کسی نہ کسی انداز میں تمہارے ہاں موجود ہیں اس لیے عذاب سے بچے ہوئے ہو، لیکن حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو اذان ہے، یہ اذان بھی تو حضور ہی کے شانوں میں سے ایک شان ہے، حضور کے رنگوں ہی میں سے ایک رنگ ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جہاں فجر کی اذان ہو گئی، کوئی ایک اذان ہو گئی جس بستی میں، وہ سارا دن وہ بستی اللہ کے عذاب اور پکڑ سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بستی والوں پر پکڑ نہیں فرماتا ہے، ان پر گرفت نہیں فرماتا ہے، مجموع میں حیث المجموع کے بڑا عذاب ان پر نازل نہیں ہو جاتا ہے۔ اذان پڑھنے والوں کو جنت میں جو اللہ نے گھر عطا فرمانے ہیں، میرے حضور نے فرمایا کہ ان کی شکل کوئی گنبد کی طرح کی ہونی ہے، اور وہ موتی کا بنا ہوا ہونا گھر ہے، اور ایک ہی موتی سے گنبد بڑا سارا۔ اور مؤذن کو میں کہتا ہوں یہ گنبد کو ویسے مسجد سے نسبت ہے تو صحیح، یہ ادھر بھی گنبدوں اور میناروں کے آسے پاسے رہنے والے لوگ ہوتے تھے، تو مساجد کے اندر گنبد اور مینار ایک امر لازم سی چیز ہے۔ تو اللہ پاک نے جنت میں گھر بھی ان کو ایسا عطا فرمانا ہے جس کی شکل و صورت حضور فرماتے ہیں جیسے قبہ ہوتا ہے، قبہ، گنبد نما گھر اللہ پاک نے ان کو عطا فرمانے ہیں۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام کا وہ کلام کہ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ اذان دینے میں اجر اور ثواب کتنا ہوتا ہے تو ان کی تلواریں چل جاتی کہ اذان میں دینا چاہتا ہوں، اذان میں دینا چاہتا ہوں، اذان میں دینا چاہتا ہوں۔ طلباء اس حدیث کو محفوظ کر لیں جو میں آپ کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کام کرو تو ملتا کیا ہے، اگر ان کو پتہ چل جاتا تو یہ ہو جاتا، اگر ان کو پتہ چل جاتا تو یہ ہو جاتا۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ روزہ رکھنے میں ملتا کیا ہے، اگر ان کو پتہ چل جاتا تو یہ کہتے کہ پورا سال ہی روزے ہونے چاہیے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو تو ملتا کیا ہے،
اگر ان کو پتہ چل جاتا تو یہ گھسٹ کر بھی ان کو آنا پڑتا تو آتے. لہذا اسی فائل کے اندر آپ اس حدیث کو جمع کر لیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اذان دینے سے ملتا کیا ہے. اگر ان کو پتہ چل جاتا تو اگر تلواریں چلا کر بھی مائک لینا پڑتا. یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے، یعنی یہ تلواریں چلا کر بھی اذان دینی پڑتی. یہ تلواریں چلا دیتے لیکن اذان دینے والا کام جو ہے وہ ترک نہ کرتے. مجھے اللہ نے شوق عطا کیا کہ آج میں ایک دم سے کافی ساری حدیثیں آپ کو وہ حضور کی بیان کروں جس میں اذان کی برکات کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہوا ہے. کم لوگ ہیں جن کی بات میں آپ کرنے لگا ہوں، کم لوگ ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو بندہ 7 کو سال اذان دیتا ہے، ویسے ہیں کم لیکن ہیں صحیح ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے یہ وقت بیدار عطا کیا ہوا ہے کہ اللہ کے لیے وہ 10 سال 20 سال. میں جب مختلف مساجد میں مختلف جگہوں پر جاتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں اے مسجد نے بنیاد مڑے دادورا رکھی سی پر دادے ہو رہا تو 30 سال یا 40 سال 50 سال بچے پڑھانے رہے، نمازاں پڑھانے رہے، فی سبیل اللہ کم کرنے رہے. یعنی یہ جملے میں نے سنے ہوئے ہیں. ایسے ایسے خوشبخت لوگ ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ جس نے 7 کو سال اذان دے دینا اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ ہی دیتا ہے. حضور کیا لکھ دیتا ہے کہ براءۃ من النار، اس بندے کا دوزخ سے کام ہی کیا ہے یعنی اس کو ہم نے دوزخ سے بری کر دیا ہوا ہے. اور جس نے 12 سال کے الفاظ بھی آتے ہیں وجبت لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کو لازم قرار دے دیتا ہے. اور ایک حدیث کے اندر میں نے 1 سال کے الفاظ بھی پڑھے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ ترقی ہوتی ہے کہ پہلے زیادہ محنت پر جو اجر ہے اور پھر کم محنت پر اللہ تعالیٰ وہی اجر عطا فرما دے. یہ حضور کی وجہ سے امت کے نام ثواب میں ترقی ہوتی ہے کہ پہلے کم ثواب ہوتا ہے پھر زیادہ. جو ثواب 7 سال پر یا 12 سال پر ملتا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 سال پر بھی اس کو ارشاد فرما دیا. جو اب حدیث کہنے جا رہا ہوں یا تو اس کا یہ معنی ہے یا پھر اس کا یہ معنی ہے. دو میں سے ایک ہی بات ہے. مشکل سی بات ہے ذرا کہ اذان پڑھنے والے کو اللہ 60 نیکیاں عطا فرماتا ہے. یوں لگا یہ بڑی سی کم ہے، یوں لگا یہ تو بڑی کم ہے، نیکیاں 60 نیکیاں بڑی کم ہے، یوں لگا. تو یا تو یہ بات ہے کہ یہ اول زمانے کی حدیث ہے جب اذان پڑھنے پر، اور محدثین تطبیق ایسا ہی کرتے ہیں کہ پہلے یا تو کم ثواب والی بات پہلے زمانوں کی ہے اور اگلے زمانوں میں ثواب بڑھا دیا گیا، یا تو یہ بات ہے. اور یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ 60 نیکیاں وہ نیکیاں نہیں ہیں. میں پنجابی کا لفظ بولتا ہوں، وہ نیکے ہوتے ہیں، بڑے بڑے نیکے ہوتے ہیں. جیسے 10 کا نوٹ ہو تو 1000 کا نوٹ ہو تو 5000 کا نوٹ نہیں جیسے کہ ہوتا. میں نے جان بوجھ کے نیکے بولا ہے لفظ تاکہ آپ کے ذہن میں جلدی بات اتر جائے. یہ کہنے کو 60 نیکیاں ہیں لیکن یہ 60 نیکیاں ایک نیکی اپنے مقام پر پتہ نہیں کتنے کتنے لاکھوں نیکیوں پر مشتمل ہو سکتی ہے. یا پھر یہ کوئی اس طرح کی بات ہے میں جانتا نہیں ہوں، لیکن جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ جو اذان پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 60 نیکیاں عطا فرماتا ہے. یہ بھی بڑی عمدہ بات ہے کہ جو اذان پڑھنے والا ہے اللہ اس کے گزشتہ سب چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ تھوڑی بات ہے. ظہر پڑھی پچھلے معاف، عصر پڑھی پچھلے معاف، مغرب پڑھی پچھلے، اللہ 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 اللہ. اذان پڑھنے والے کے لیے گزشتہ گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتا رہتا ہے. پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مؤذنین سے جب مؤذنین وہ اونٹوں پر بیٹھ کر جا رہے ہوں گے، اتنی کو حدیث میں نے آپ کو بتا دی، ان کا قائد ہوں گے جناب حضرت بلال. تو کہنے والے کہیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ من ہم، یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان کو جواب دیا جائے گا کہ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں اذانیں پڑھنے والے لوگ ہیں. تو ان کی ایک اور شان بھی ہے. ان کی صرف اتنی شان ہی نہ دیکھو جو اونٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اذانیں دیتے دیتے جا رہے ہیں. ان کی ایک اور شان بھی ہے. کہنے والا کہے گا اچھا جی وہ اور شان کیا ہوگی؟ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہوگا نہ انہیں اپنا غم ہے نہ انہیں اپنوں کا غم ہے. اللہ پاک نے ان کو بھی معمون کر دیا ہوا ہے. اور اللہ نے جو ان کے ساتھ جو بھی تعلق رکھنے والے ہیں، جن کو اللہ نے ان کے ساتھ جوڑ کر کے جنت میں داخل کر دینا ہے، تو اللہ نے ان کا غم بھی ان کے دلوں سے ختم کر دیا ہوا ہے. پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اذانیں ہوتی ہیں اچھا بھی ذرا یہ خاص کمانے کا فیض آ گیا، یہ خاص کمانے کا فیض آ گیا. صرف اذان دینے والے کے لیے نہیں، یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، یہ میرے لیے بھی ہے. میں جب یہ حدیث چونکہ میں نے پڑھی ہے، جب میں نے کبھی عشاء کی نماز کہیں اور پڑھنی ہوتی ہے یا فجر کہیں اور پڑھنی ہوتی ہے، میں یہاں بات کر رہا ہوتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں ذرا اذان ہو لے جواب دے کر پھر ہی جاؤں گا. یہ خاص وقت گزرنے والا ہے. تو بعض اوقات میرے ساتھی میرے ساتھ ہوتے ہیں تو کہیں چلے میں کہ ابھی نہیں ذرا اذان ہوگی نا تو جواب دے کر پھر جائیں گے تاکہ وہ جو رحمت کا ایک دروازہ کھلنا ہے وہ کما کر ہی جائیں. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے. آسمانوں کے دروازے کھلنے سے پھر ہوتا کیا ہے؟ اگلی حدیث بول دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اذان کے دورانیے میں بندے کی دعائیں قبول کر رہا ہوتا ہے. تو اذان ہو رہی ہو تو اسپیشل دعا کیا کرو. میں نے گھر میں بچوں سے لے کر بڑوں تک
اعلان بھی کر رکھا ہے، سمجھا بھی رکھا ہے، یاد بھی کرواتا رہتا ہوں، چلو ابھی اذان ہو رہی ہے، بڑی بڑی دعائیں کرو، چلو بارش ہو رہی ہے، بڑی بڑی دعائیں کرو۔ یہ بارش برس رہی ہو تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہوگا کہ بارش برسنے کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ ککڑ کی آواز جب سنو تب بھی ہوتی ہے، لیکن وہ تھوڑی سی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ککڑ بول رہا ہے، وہ چپ بھی کر جاتا ہے، لیکن میں ککڑ کی بات نہیں کرتا، حالانکہ اس کے بولنے کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن یہ بارش کا برسنا یہ ایک لمبا دورانیہ ہے، اذان کا ہونا یہ ایک لمبا دورانیہ ہے، آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس وقت میں دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں۔ پھر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ بھی ارشاد کر دیا۔ ویسے یہ زمانہ جو ہے یہ اور لمبا ہے۔ قال علیہ الصلوۃ والسلام بین الاذانین دعاء مستجاب، ہر دو اذانوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں دعا کرو، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اچھا قبول فرما لیتا ہے تو یہ دو اذانیں ہیں کون سی؟ ایک اذان ہو گئی اور ایک جو اقامت ہے جماعت کے لیے اقامت ہے، تو یہ وہ ہے ان دو کے یعنی اذان سے لے کر اقامت تک جو درمیان کے 15 منٹ یا 20 منٹ ہے، یہ زمانہ اتنا ہی بنتا ہے۔ پوچھا گیا تھا حضور کتنا کو فاصلہ ڈالنا چاہیے اذان کا اور جماعت کا؟ کہا بس اتنا کو کہ جس سے اگر کوئی وضو کر رہا ہے تو اس کا وضو پورا ہو جائے، اگر کوئی کھانا شانا کھا رہا ہے تو اس کا کھانا پورا ہو جائے، اور اگر کوئی واش روم گیا ہوا تو اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے، بس اتنا کوئی وقفہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک اچھا ہے، یہ 15-20 منٹ کا جو ٹائم ہوتا ہے۔ ہاں مغرب میں رسول پاک علیہ السلام نے ترغیب دلائی، یہ ذرا جلدی ہی کام کر لینا چاہیے۔ مغرب کی اذان اور جماعت کے درمیان کا جو وقت ہے یہ رسول پاک علیہ السلام نے خود فرما دیا کہ یہ ذرا کم ہی ہونا چاہیے، مغرب کی اذان میں تعجیل کرنی چاہیے، ذرا جلدی کرنی چاہیے، وہ ذرا وقت کم ہوتا ہے۔ باقی یہ اچھا دورانیہ ہے، 15 منٹ 20 منٹ، فجر میں شاید آدھا پونا گھنٹہ بھی بعض مساجد کے اندر ہو جاتا ہے۔ یہ اچھا خاصا ٹائم ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو ہے وہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ میں آج ایک بچوں کو ہفتے والے دن سبق پڑھانا تھا تو ایک حقیقت کھل گئی، یہ کتاب اللہ نے مجھے پڑھنے کی توفیق عطا اور میں دیکھا کہ حقیقت کھل گئی، یعنی یہ جو میری بات ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق تھوڑا سا بن جاتا ہے۔ ہم نے کئی بار یہ پڑھا ہوا ہے کہ یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم کرتے ہیں، لیکن پریشانی آپ کو پتہ ہے کہ کہیں ہماری لگی رہتی ہے۔ تو اس سے متعلق بات میں یہ پڑھ رہا تھا کہ آج ہمارا جو چیپٹر بچوں کا دورہ حدیث میں شروع ہونا ہے سیٹرڈے سے، وہ یہ ہے کہ کتاب الطب والرقا، یہ حضور احمد عالم علیہ السلام نے کیا کھاؤ تو کیا ہوتا ہے، کیا کھاؤ تو کیا ہوتا ہے، اور کیا دم کرو تو کیا فائدہ، یہ سبق جو ہے وہ چل رہا ہے۔ بہت حیرتناک کلام پڑ گیا۔ کئی بار آپ دعائیں بھی کھاتے ہو، ایک ہے دعائیں کرتے ہو تو لگتا ہے کہ نہیں ملا جو ہم نے مانگا ہے، اس سے ملتی جلتی بات ہے۔ دوائیاں بھی تو کھاتے ہو نا، میڈیسن کئی بار کھاتے ہو، تو جس مقصد کے لیے کھاتے ہو کئی بار ہو بھی جاتا ہے، کئی بار نہیں ہوتا۔ ایک ڈاکٹر سے دوائی لی، وہ نہ فرق پڑا، کسی اور کو چلو جی، وہاں سے دوائی لی، کوئی نہ فرق پڑا جی، کسی اور کے پاس چلو۔ میں اس راز کو پڑھ کر، میں کسی زمانے میں زبانی آپ کو تھوڑا مختصر، مجھے پتہ ہی اس وقت مختصر تھا، بتا چکا ہوں، کل شیء عنده بمقدار، ہر شے کی اللہ کے ہاں ایک مقدار متعین ہے، تو بیماری کی بھی ایک مقدار متعین ہے۔ یہ میں ان الفاظ میں آپ کو بتا چکا تھا، لیکن اب تو میں حدیث پڑھ کر پریشان تو نہیں، حیران ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو وہ کہا تھا کہ جب صدقہ دیتے ہو تو ایک تمہارا ہاتھ ہے، ایک لینے والے کا غریب کا ہاتھ ہے، درمیان میں اللہ اپنی شان سے اپنا ہاتھ ڈال دیتا ہے، تمہارا صدقہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، پھر وہاں سے غریب کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ ایسے یہ حدیث میں بھی پڑھ کر آیا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ دوائی دارو تو کرتا ہے، اللہ آسمان سے ایک فرشتہ اتارتا ہے، اس کے ہاتھ میں پردہ ہوتا ہے، تو جب بندہ دوائی کھاتا ہے تو فرشتے کو حکم ہوتا ہے جب تک ہم کہیں گے نہیں نا تو اس دوائی کو مرض تک پہنچنے نہیں دینا، تو یا اللہ تعالیٰ میں کروں کیا درمیان میں پردہ ڈال دینا۔ ہم دوائی کھاتے ہیں، وہ باہر سے ہضم ہو کر پتہ نہیں کدھر چلی جاتی ہے، وہ مرض تک پہنچتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا راز کھولا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ دوائی ہم نے کھائی، ایک ڈاکٹر سے، دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، وہ دوائی کھائی ہے، وہ پتہ نہیں کدھر سے وہ بائی پاس ہی ہضم ہو کر کے تو جسم سے آؤٹ ہو گئی، وہ مرض تک پہنچتی نہیں ہے۔ پھر جب اللہ چاہتا ہے کہ اب وقت پورا ہو گیا ہے ہمارے فیصلوں کا، اب اس کو شفا ہونے چاہیے، فرشتے کو حکم ہوتا ہے پردہ کھینچ لے درمیان سے۔ اب جب پردہ کھینچتا ہے نا تو دوائی سیدھی وہاں پہنچتی ہے جہاں پہنچنی چاہیے، اور مرض پر اثر انداز ہو کر بندے کو شفا نصیب ہو جاتی ہے۔ جب تک حکم نہیں آتا ہے، آپ نے 30 سال لوگوں کو بیمار دیکھا ہے، 40 سال لوگوں کو بیمار دیکھا ہے، کبھی مرض ٹریس نہیں ہوتا، اور کبھی آج آپ کو چلا پتا کہ مرض ٹریس ہو بھی گیا ہے تو دوائی مرض تک پہنچتی نہیں، درمیان میں فرشتہ پردہ ڈال کر رکا رہتا ہے، کاکا نہ پہنچن دے سا، اللہ نہ حکم اے دوائی باروں باری فارغ ہو سی، مرض تک نہ پہنچنے لگی، اور جب حکم آ جاتا ہے تو پھر وہی ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ ہوتی ہے، وہ مرض تک جا پہنچتی ہے اور بندے کا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔
یار میرے حضور نے کیا کیا راز کھولے ہوئے، قسم سے اللہ، حضور نے کیا کیا راز ہمارے سامنے کھولے ہوئے ہیں۔ لہذا ایمان والے بندے کو اب ذرا مزہ آنا چاہیے، دوائی نہیں نا، دوائی کہیے تو ٹھیک نہیں ہوا، یا اللہ تعالیٰ اس فرشتے نے پردہ ڈالا ہے، وہ مجھے لگ گیا پتا، فرشتے نے پردہ ڈالا ہوا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہونے دے رہا، مہربانی کر اسے کہنا پردہ ہٹا تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ یہ راز تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھولا ہے۔ تو ایسے ہی یہ جو زمزم پیو، شفا ہوتی ہے ہر مرض کی، پیتے ہو ٹھیک ہو بھی جاتے ہو۔ میں بس یہی کہتا ہوں، یا کوئی لگے نہ پتا کہ نہیں ٹھیک ہوئے، تو زمزم ٹھیک تھا، اس کی تاثیر ہے، وہ کی کریے جو پردہ پیا ہوا ہے اللہ پاک نے، اور درمیان میں پردہ ڈالا ہوا ہے فرشتے کے ذریعے کہ زمزم کو اس مرض تک پہنچنے دینا نہیں ہے جب تک ہم کہیں گے نہیں، جب تک ہم چاہیں گے نہیں۔ یہی حال یہ دعا کا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں دعائیں قبول، لیکن جیسے وہاں فرشتہ پردہ ڈال کر کھڑا ہوتا، رکاوٹ آ جاتی ہے نا، ایسے دعاؤں کے بعض اوقات ٹارگٹ نہ ملنے میں بھی کوئی رکاوٹ ہوتی ہے۔ کبھی رزق صحیح نہیں ہے، یہ رکاوٹ ہوتی ہے، کبھی بندے کی نمازیں پوری نہیں ہیں، یہ رکاوٹ ہوتی ہے، کبھی بندے کا اور بڑی خرابیاں ہیں۔ جو دعاؤں کے لیے جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، وہ رکاوٹیں کئی بار آپ کو بتا دیا ہوا ہے، تازہ ترین بھی 3-4 مہینے پہلے بھی آپ کو یہ ساری داستانیں پھر ایک بار سنائی تھیں۔ تو پھر ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو 2 اذانوں کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ حضور اگر دعا قبول ہوتی ہے تو مہربانی فرمائے نا، آپ بتا دیں ہم دعا کیا کون سی کریں، کون سی دعا ہم کیا کریں یا رسول اللہ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا کیا کرو، اللہم عافنا فی الدنیا والآخرہ، یعنی یہ کلمات، اللہم عافنا فی الدنیا والآخرہ۔ مولوی صاحب اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہر شے مجھے عطا فرما دے۔ یہ حاصل معنی ہے، یہ حاصل معنی ہے اس کا، معافات، مجھے عافیت عطا فرما دے۔ کچھ بچا ہی نہیں ہے جو لفظ عافیت میں آ نہیں جاتا، یہ کلمات جامعات میں سے ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام کی شان ہمیشہ یہ ہوتی تھی، یہ کلمات جامعات کے ساتھ حضور دعا فرمایا کرتے تھے۔ کلمات جامعات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھو میں آپ کو سٹائل آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ ایک میں دعا مانگنے لگا ہوں، یا اللہ نمک ختم ہو گیا نمک دے دے، آٹا بھی ختم ہو گیا، گھی بھی ختم ہو گیا وہ بھی دے دے، کپڑے بھی نہیں ہے وہ بھی دے دے، ایک ایک شے کا نام لوں۔ اور کلمہ جامعہ یہ ہے، اے اللہ سب کچھ دے دے۔ اب سب کچھ کیا جو دیا، پیچھے کیا بچا ہے؟ کہ اللہ کو ایک ایک نام لے کر بتانا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مجالس میں جاتا ہوں تو لوگ میرے کان میں کہتے ہیں ظفر اقبال صاحب ہو تو انہیں، میں کہ مینو دسنا پیو کہ اللہ پاک نو دسنا پیو، تو اس واسطے نہ دسو مینو، وہ ظفر اقبال نہیں دعا پہنچے گی۔ میں جب کہوں گا نا کہ مولا مرحوم کے لیے دعا ہو گئی ہے، وہ ظفر اقبال کو ہی پہنچے گی، یار وہ حیات علی کو نہیں پہنچنے لگی ہے، وہ جس کے لیے میں آیا ہوا ہوں یا آپ آئے ہوئے اللہ اسی کو پہنچا دے گا۔ اللہ کو سارا پتا ہوتا ہے۔ میں ان درویشوں پر خوش بھی ہوتا ہوں، یہ کہوں گا خوش ہوتا ہوں، 15 پارے 18 19 قرآن پاک، 2 لاکھ یہ شے، 5 لاکھ وہ شے، اور کس کو بتا رہے ہو؟ کس کو بتا رہے ہیں؟ ان کو بتانے کا فائدہ نہیں ہے، اور اگر اللہ کو تو وہاں بھی بتانے کا فائدہ نہیں ہے، اللہ کو تو ویسے ہی پتا ہے۔ اس واسطے ہمارا معاملہ کوئی، ہمارے مشائخ کا تو طریقہ کار ہے وہ ذرا الگ ہے، چپ کر کے نہ کسی ظفر اقبال کا نام تو نہ حیات علی کا نام، اور نہ 2 لاکھ درود شریف تو نہ 5 کروڑ قرآن پاک، کچھ بھی نہیں، یا اللہ جو پڑھا ہے تیرے حوالے، بس بات ختم ہو گئی۔ میرے اللہ کو عدد بھی پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے، ظفر اقبال کا بھی پتہ ہے اور حیاتی کا بھی پتہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پر اچھا بھائی، اب خاص بات جس میں ہم سارے پریشان ہیں، پریشان یہ ہے کہ ہم فیض نہیں کما رہے ہیں۔ جب اذان ہوتی ہے تو ہم اپنی مصروفیات چھوڑتے نہیں ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان پڑھنے پر جو ہم لوگ ہیں عوام، ان کو حکم ارشاد کیا ہوا تم جواب دیا کرو 2 طریقے سے، ایک تو لفظوں کے اندر بھی جواب دیا کرو، اور ایک حاضری بھی، یہ بھی قبول ہے، دعوت قبول کرنا۔ لفظوں کے اندر بھی دعوت، جیسے کوئی جناب کل تھوڑی دعوت ہے، کیوں نہیں جناب، یہ لفظوں میں قبول ہو گئی، اور کل پہنچ بھی جاتے ہو یہ حاضری ہو گئی، دوہری دعوت قبول کرتے ہو نا۔ جناب کل آپ کا کھانا پکانا ہے، جناب حاضر ہیں، کیوں نہیں؟ ہے کاش کہ اتنا میٹھا جملہ، یہ نماز، جناب نماز پڑھنے آؤ، جناب حاضر ہیں، کیوں نہیں؟ وہ تو یہ بولا کرو اے کاش، وہ تو چرو سے آ رہے ہیں، وہاں یہ کیا کہ ٹال دیتے ہو ہم غریب لوگوں کو، فارغ کر دیتے ہو، اور بھائی جی وہ کوئی درس قرآن، اور جناب کیوں نہیں آسان ہے، بس مصروفی لاؤں سا تمہیں کی دسیے، اچھا تمہیں بانی کرنا دس، جب ایڈا ہی پریشان ہے تو نہ دس۔ اس طرح منہ بنائیں گے خیر کی دعوت دینے پر، جب ہم کوئی آگے سے جواب اس طرح جیسے کہ اے کاش کہ اللہ تعالیٰ اس کو مہربانی کر کچھ کیا میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اذان کا جواب دیا کرو، جب مؤذن کہے اللہ اکبر تم کہا کرو اللہ اکبر، جو کلمات وہ کہے تم بھی کہا کرو۔ لیکن جب وہ یہاں پہنچے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، تم 4 بار یہی کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ فجر کی جب اذان ہو تو الصلاۃ خیر من النوم، چلو جملہ ہے یاد کر لو تو اچھی بات ہے۔ صدقتا وبررتا وبحق نطقتا، نماز نیند سے بہتر ہے،
صحیح گل بھائیو بہت سونی گل نیکی والی گل ہے حق گل بھائیو جیسے کہتے ہیں حق نہ تے پڑھتے ہو نا حق یہ وہی ہے بھائی حق نطقتا صحیح حق تم نے کلام کیا ہے نہیں آتی عربی تو چلو پھر اردو میں کہہ لو سچ بولتا ہے تو نیکی والی بات کی ہے تو نے اور بار حق بات کی ہے تو نے واقعی نیند سے نماز جو ہے یہ بہتر ہے تو اس وقت یہ کہنا چاہیے ایک بار ایک بندہ کہتا ہے جی اذان بچہ پیدا ہوتا ہے اذان دے سٹا میں کہا دے سٹو آپ کو دے سکنے میں دے سکنے تو کڑی فجر والی دی کہ زور والی دی میں کہا جیڑی مرضی دے دے یار تو اذان ہی دینی ہے تو فجر والی دے گا تب بھی اذان ہی ہے زور والی دے گا تب بھی اذان ہی ہے تو الصلاۃ خیر من النوم بھی اضافہ ہے نا اس کو کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو مجھے اس کے جملے پر آج بھی خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ فجر والی دینی ہوتی ہے کہ زور والی دینی ہوتی ہے جو سی مرضی اذان دے لو تو اذان دینے کا حکم ہے خواہ فجر والی دے لو خواہ زور والی دے لو خواہ عشاء والی مغرب والی دے لو تب بھی ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب رسول پاک علیہ السلام نے 3 جزائیں دی ہیں جو جواب دینے والے لوگ ہوں گے ان کے لیے 3 جزائیں ہیں. اگر عورت جواب دے گی تو آپ حضور نے فرمایا ہر بول پر اللہ اکبر یہ پورا بول ہے, 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 اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ پورا بول ہے. یہ پورے پورے بول پر سرکار فرماتے ہیں کہ عورت اگر جواب دے گی اللہ ہر بول پر 1 لاکھ نیکی عطا فرمائے گا. 15 بول ہیں 30 لاکھ نیکیاں, 15 لاکھ نیکیاں عورتوں کی بن جاتی ہیں. تو بعض صحابہ نے پوچھا حضور مردوں کے لیے بھی یہی ہے؟ کہا نہیں, مردوں کی ڈبل ہے. یعنی مرد اگر جواب دے گا تو 2 لاکھ نیکیاں, اللہ اکبر 2 لاکھ نیکیاں, اللہ اکبر 2 لاکھ نیکیاں. دیکھ لو میرے پیارے کتنا نقصان ہو رہا ہے روزانہ ہمارا, کتنا نقصان ہمارا ہو رہا ہے روزانہ. جو اہم ترین آپ کام کر رہے تھے وہاں یہ فائدہ ہے, اگر نہیں ہے تو پھر چھوڑ دو نا, اپنی مصروفیات کو چیک کر لو, جائزہ لے لو. اگر کوئی بہت اہم کام ہے کہ جہاں بھی آپ کو اس سے زیادہ فائدہ مل رہا ہے تو پھر وہ کرتے رہو. اگر نہیں مل رہا تو پھر دیکھو میں نے آواز دے دی, حضور کی بات آپ کو پہنچا دی, اب سنبھالنا تو آپ کا کام ہے نا, عمل کرنا تو آپ کی ذمہ داری ہے نا. آپ کو بھی کہتے رہتا ہوں, طلباء سے بھی کہتا رہتا ہوں, اپنے آپ سے بھی کہتا رہتا ہوں. جب کوئی حدیث ہمارے علم چھوٹے دماغ کے مطابق اوپری سی لگتی ہے نا, یار یہ تو علم میں اضافہ ہوا ہے کہ تو یار انشاءاللہ آج اس پر سارے مل کر عمل کریں گے. تو ترسو ابھی جو یہ چند دن پہلے سورج گرہن لگا تھا تو اس میں چھوٹی نماز نہیں پڑھنی ہوتی. رسول پاک علیہ السلام خوش ہوتے ہیں کہ لمبی نماز پڑھو. میں نے کہا چل بچہ کون ہے جو سپارہ تلاوت کرے؟ تو میں نے سب علماء سے کہا یار اگر علماء عمل نہیں کریں گے بتاؤ کون عمل کرے گا؟ پھر ایک بچے نے کہا میں سپارہ پڑھوں گا. میں نے کہا سپارہ بھی پڑھنا ہے تو رکوع بھی لمبا لمبا کرنا ہے, سجدہ بھی لمبا لمبا کرنا ہے. تو وہ پھر ہم نے کھڑا کر دیا اس کو, تو پھر سپارہ اور پھر لمبا لمبا 2-2.5 سپاروں کی مقدار میں ہو گیا. یہ عمل کرنا, یہ اس پر نور ملتا ہے. عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. سرکار کی نسبتوں کو سنبھالنے پر اللہ تعالیٰ بڑا فیض دیتا ہے. تو اذان میں ایک بول پر مردوں کو 2-2 لاکھ نیکیاں, اور ایک اذان ختم ہو تو 30 لاکھ نیکیاں. صرف اتنی بات ہی نہیں, حضور فرماتے ہیں 10,000 گناہ معاف ہوتے ہیں ہر بول پر. سبحان اللہ, 10,000 درجے بلند ہوتے ہیں ہر بول پر. تو نہ اگر اللہ تعالیٰ زیادہ دے رہا ہے تو اس میں حیران والی کون سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے نا. خود حضور نے اعلان کیا تھا کہ یہ میری وجہ سے تمہاری محنتیں کم ہیں لیکن اللہ تمہارے اجر زیادہ کر دیتا ہے. 10,000 گناہ سونے معاف ہو جائیں تو بہت تو گھاٹے کا سودا ہم کر رہے ہیں. آپ کو بار بار دستک دے رہا ہوں, اذان جب ہو تو پھر چیک کیا کرو, سوچا کرو کس اہم کام کے اندر ہو. کوئی بھی کام نہیں ہے اہم, تقریباً آپ ایسا ہی پاؤ گے. آپ کے یہاں کوئی بھی ایسا اہم کام نہیں نکلے گا کہ آپ ادھر زیادہ مصروف ہو جاؤ اور اذان کا جواب دینا چھوڑ دو, نہیں پاؤ گے آپ. لیکن اگر پاتے ہو تو میں کیا کہوں, اچھا اس فیض کو کمائیں. اور پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آپ سنو جو اذان کا جواب نہیں دیتا, میں نے کہا تھا نا کہ الفاظ سخت ہے حدیث پاک میں, اذان ہو رہی ہے تو اپنے اپنے کام لگے ہوئے. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بدبخت آدمی ہے. بتاؤ, حضور فرمایا بدبخت آدمی ہے. اللہ پاک نے ادھر سے نعتیں پڑھتے ہو رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, تو ایک قطرہ جے بخشے مینوں, قطرے مانگتے ہو. جب اللہ پورا پورا دریا دے رہا ہے تو لے نہیں رہے ہو, قطرے مانگتے ہو نعتیں پڑھتے ہو. ایک قطرہ جے بخشے مینوں کم بن جاندہ میرا. کیا خواتین کیا مرد پریشانی بنی ہوئی ہے ہمارے ماحول میں. بار بار دستک دے رہا ہوں آپ کو, یہ قطرہ نہیں ہے, یہ دریا بہ رہے ہیں. 30 لاکھ نیکیاں پیارے ہو. میں تو یہ کھاتے ہی 5 نمازیں ہو تو 1.5 کروڑ نیکی بن جاتی ہے. 5 اذانوں کا جواب دو تو ایک دن میں 1.5 کروڑ نیکی, 50,000 درجے بلند اور 50,000 گناہ معاف. ایک بار کسی اور موقع پر حضور نے فرمایا تھا, کسی اور موقع پر وہ آپ نے کچھ اس طرح کا کلام کیا, مجھے وہ کلام اچھا لگ رہا ہے, ہمیشہ اچھا لگتا ہے, لیکن اس موقع کی مناسبت بڑی عمدگی بڑھ گئی. یعنی آپ نے کہا کہ نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھا کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. 100 بار پڑھو گے تو اللہ کے ہاں یہ بن جائے گا 1000 مرتبہ, کیونکہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے نا. تو 100 ضرب 10 1000 ہو گیا. 5 نمازوں میں تم نے پڑھا 500 مرتبہ, یہ ہو گیا 5000. تو ہر ایک بول پر ایک گناہ معاف ہونا ہوتا ہے. تو حضور نے حساب کر کے بتا دیا
تم میں سے روزانہ 5000 گنا کون کرتا ہوگا؟ یہ 500 جب بڑھ جو گیا 5000 تک تو 5000 گنا معاف ہونے ہیں، تو تم میں سے 5000 گنا کون کرتا ہوگا؟ میں کہتا ہوں اگر 5000 گنا کون کرتا ہوگا تو 50,000 گنا کون کرتا ہوگا؟ یہ جو 5 اذانیں ہیں ان کا جواب دینے پر جو 50,000 گنا معاف ہونے، تو وہ پھر وہ ایک بار ایک بندہ کہتا ہے جی اچھا اگر بندے کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہو تو پھر کیا معاف ہوگا؟ لوگ بھی عجیب غریب سوال کر لیتے ہیں، اگر بندے نے سارے گناہ معاف ہو چکے ہو، مسلسل ہر دن وہ اذانوں کا جواب دے رہا ہے، آخر 50,000 گناہ اس نے کیے تھوڑے ہیں؟ وہ ایسے ہی سیدھا ہی ہو گیا میرے ساتھ، کہنے لگا اس نے اتنے گناہ تھوڑے کیے ہیں، تو اگر سارے گناہ معاف ہو رہے ہوں پھر اب کیا ہوگا اس کا؟ اور میں کہا بھائی اللہ کے یہاں تھوڑے نہیں ہیں، اللہ جب دیکھتے ہیں نا کہ پھر یہ ہے کہ اللہ درجے اونچے کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کے یہاں درجوں کی تھوڑ ہے کوئی، اللہ درجے اونچے کر دیتا ہے۔ اللہ نے تمہارا کچھ روک کر کیا کرنا ہے؟ اسے کیا فائدہ ہے؟ اسے فائدہ کیوں نہیں؟ اس کے متبادل تھوڑی چیزیں اس کے پاس اللہ کے پاس تمہیں دینے کے لیے، تو ایسے سیدھا نہ ہو میرے ساتھ کہ پھر اللہ کیا کرے گا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اچھا جی، تو ایک تو یہ بات ہے، اس پر توجہ کریں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ پورا ظالم ہے، پورا منافق ہے، پورا کافر ہے، پورا کافر۔ علماء کو پتہ ہے کہ تحدید شدید ہے، اس حدیث کا معنی زجر شدید ہے، توبیخ شدید ہے۔ علماء کو پتہ جو میں نے بول دیا، پورا منافق ہے، پورا ظلم ہے، پورا نفاق ہے، پورا کفر ہے۔ اذان ہو گئی ہے، بندہ ابھی تک بھی مسجد سے غیر حاضر ہے۔ میں کیا کروں بھائیو، ہے ہمت حضور کی باتوں کا سامنا کرنے کی؟ جاتے کدھر ویسے؟ اللہ کا بھلا کرے، کدھر ہوتے؟ خیر آپ تو ماشاءاللہ نمازی، جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے تو نمازی لوگ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا ایک بار اور بلند کرے۔ لیکن میری آواز اگر اللہ نے پہنچا دی قوم تک، میں نہیں جانتا پہنچنی ہے کہ نہیں پہنچنی۔ جب پہلی بار کیسٹوں کا سٹال لگا تھا، پہلی بار کبھی، تو میں تھا نوید صاحب تو کہنے کو آپ دعا کرو علامہ صاحب۔ میں کہا یار میں کیا دعا کروں کہ میری کیسٹیں بھی کہیں؟ میری تو ہے ہی نہیں ہے۔ کہتے کچھ تو دعا کر دیں۔ میں نے کہا یا اللہ تعالیٰ اگر اس میں خیر ہے تو اس کو آگے بڑھا دے، اور اس میں تیرے ہاں کوئی خیر نہیں ہے، قبولیت نہیں، پھر اس کو ادھر ہی روک دے۔ جس کام میں قبولیت نہیں ہے تو اس کا کیا ہونا ہے؟ اللہ نے مہربانی کی، وہ 2-4 کیسیں بکی گئیں، وہ سبق چلتا ہی رہا۔ تو میں یہی کہتا ہوں آپ لوگوں سے، کیا کمایا ہے آپ نے؟ ظلم ہے۔ آپ نے کہا پورا ظلم ہے، پورا نفاق ہے، پورا کفر ہے، زجر و توبیخ ہے شدید۔ جو مسجد آیا نہیں، ہاں غیر حاضر ہے، کدھر ہوتے ہو آپ؟ تو سارے پڑھنے والے لوگ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو تو برکت سے نوازے۔ لیکن وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آواز میری پہنچ گئی، میں نہیں جانتا پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی، اگر پہنچ گئی تو میں سب سے مخاطب ہوں، ٹیلی ویژن کے ذریعے، کیبل کے ذریعے سننے والوں، کدھر ہوتے ہو؟ پورا ظلم اپنے پلے ڈال رہے ہو، سرکاری دو عالم اتنا ناراض ہو چکے ہیں، پورا کفر اپنے پلے ڈال رہے ہو۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، میں نے اتنے ہی الفاظ بولے جتنے میرے حضور نے فرمائے ہیں، اور ان کا مضمون جملہ بھی علماء کو پتہ ہے۔ سخت ناراضگی کا اظہار ہے، جیسے بعض اوقات ایک بات ہوتی نہیں لیکن میں تیرا باپ ہی نہیں ہے، حالانکہ باپ تو ہو، لیکن انتہائی سخت غصہ ہے، میں تیری ماں ہی نہ، ماں تو ہو، اب ماں کیسے نہ ہو تم بھائی، لیکن سخت غصہ ہے، جیسے میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ تعلق تو سرکار آپ کا ہے، ہم آپ کی امتی لگتے ہیں، لیکن محسوس کریں کہ ناراضگی کہاں تک چلی گئی ہے حضور کی۔ آیا نہیں مسجد، غیر حاضر ابھی تک، ظالم ہے، پورا منافق ہے جو آیا نہیں مسجد میں، غیر حاضر ہے۔ یہ میں نے 4 بار یا 5 بار بات کو دہرا دیا ہے، دستک شدید ہے، اس لیے آپ کو پھر آپ حضور نے کہا جب اذان ختم ہو تو پھر پڑھا کرو درود شریف، درود شریف پڑھ کر پھر کہا کرو اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ۔ جو بندہ یہ دعا پڑھے گا قیامت والے دن میں اس کی سفارش کروں گا، شفاعت کر کے اس کو جنت میں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اور پھر حضور رحمت عالم فرماتے ہیں کہ مؤذن کو ہر نمازی پر یہ ہوتا نہیں انشورنس والے، ایک پالیسی اور لے کے، جو پہلا بینیفٹ ہے وہ تو ہے ہی ہے، ساتھ اس کا بینیفٹ بھی آپ کو ملے گا، جیسے وہ ایک کمپنی ہوتی تھی، ہر اگلے کسٹمر کا بینیفٹ دیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا مؤذن کی آواز پر جتنے نمازی آئے ہیں، ہر نمازی کو جو اپنا اجر ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اس نمازی کی وجہ سے 220 نیکیاں اس کو بھی ملتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ 220 کا حساب حضور ہی جانتے ہیں۔ ان ایسے موقع پر محدثین چپ کر جاتے ہیں، یہ 220 کیوں ہوئی، یہ کون سا عدد ہوا 220، یہ 500 کوئی 1000 کوئی 100، یہ 220۔ بعض خان کے لوگ مدرسے میں صدقہ لے کے آتے ہیں، پتہ کیسے 993 روپئے۔ میں کہتا ہوں یہ 93 کا حساب کیا ہوا ہے، راؤنڈ فگر کرو یا 1000 کرو یا صرف 900 کرو۔ وہ کہتا ہے جی السلام صاحب ہم نہ روزانہ تھوڑے 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 نکالتے رہتے، آج دل آ گیا کہ دے آئیے، تو جتنے ہوئے نہیں اتنے ہی۔ میں کہتا ہوں یہ تمہارا 993 کا راز کیا ہے بھائی، اب یہ 220 کا راز کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہ ہر پر نمازی 220 اس کو نیکیاں مؤذن کو مل جاتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضور پاک نے فرمایا کہ جواب دیا کرو، جواب دینے والا اس کے لیے اللہ نے یہ بھی اعلان کر رکھا ہے
اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھی فائدے کچھ آپ کو ویسے الگ مختلف زمانوں میں بتا چکا ہوں, چلتے چلتے بتا دیتا ہوں. یہ جنات شنات بعض اوقات اللہ کی مخلوق ہے, گھروں میں رہتی ہے, کبھی تنگ شانگ کرے تو ان کے لیے اذان ہی کافی ہے. کسی بابے شابے کو جان دی لوڑ کو نہیں, اذان بڑی طاقتور چیز ہے ان کے لیے. ان جنوں شنوں کے لیے تو اذان ہی کافی ہے. کوئی لمبے چوڑے وہ وظیفے شظیفے وہ تو بہت انہاں دا جڑا ابا ہے, یہ جنہ شنہ جڑا ابا ہے وہ 50 میل دور چلا جاتا ہے. جب اذان ہوتی ہے تو سمجھ جاؤ ان باقی شتونگڑوں کا کیا حال ہوتا ہوگا. لیکن یقین کامل آج میں یہ بحث پڑھ کر آیا ہوں کہ بعض اوقات ایک بات جو حضور نے فرما دی ہوتی ہے اس کا فیض تمہیں کیوں نہیں ملتا, کیونکہ تمہارا اعتماد کامل نہیں ہوتا. میں پھر کافی دیر سوچتا رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھ میں کہیں کہ مجھے معاف کر دے. بعض اوقات کہیں ہمارا بھی اعتماد تو نہیں ٹوٹ چکا ہوتا, ڈرتا رہا ہوں, کافی دیر اسی حدیث پر رکا رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, ہمارا اعتماد کیوں کامل نہیں ہوتا. فیض ہے حضور کے بول میں جو فرما دیا وہی بات ہے, ملا کیوں نہیں, تمہارا یقین کامل نہیں تھا, تم کچھ اور ساتھ سوچ رہے ہو تو شاید نہ ہوئے, تو جو یہ سوچتے ہو کہ شاید ایسے نہ ہی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. لہذا حضور نے فرما دیا ہے کہ یہ شیطان شیطون بھاگتے ہیں تو اذان یقین کے ساتھ دے دو, واقعی بھاگ جاتے ہیں, یہ کافی ہے. کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہ بھی ہوں تو یہ پتہ نہیں کل کس نے فون کر دیا جو وہ ہمشیرہ کو یہ واقعہ پیش آ گیا. میں نے کہا یار تو صرف اتنا کر دے, 4 کل پڑھ دے. میرے حضور نے فرمایا جو میں کیوں یقین نہ کروں, 4 کل پڑھ دے, آیت الکرسی پڑھ دے, نہ ٹھیک ہوا تو کل مجھ سے رابطہ کر لینا. اس نے کوئی نہیں رابطہ کیا, میں سمجھ گا ٹھیک ہو گیا, کام ٹھیک ہو گیا ہے. یہ حضور کی باتوں کا فیض, یقین جانو, یقین سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے معاملات حل فرما دیتا ہے یقین سے. تو یہ گھروں کے اندر ایسا ہو جائے تو اذانیں پڑھی جا سکتی ہیں. ہمارے بزرگوں نے تو یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ یہ جو بعض بھینسیں شیسیں جو ہوتی ہیں دودھ نہیں دیتی, ہوتا ہے اندر لیکن وہ دودھ روک لیتی ہیں, تو ان کے کان میں جا کر اذان پڑھ دو, اللہ اکبر اللہ اکبر, دیکھو دودھ کے فوارے کیسے چھوڑتے ہیں. یعنی یہ برکات بھی اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہیں. تو اور بھی بہت ساری چیزیں, اور بھی بہت سارے بزرگوں نے کیا مشاہدہ فرمایا تھا, اذان کی ہر بول پر ہم نے دعا کی ہوئی ہے تو ہمیں اللہ نے اس کی استجابت عطا فرمائی ہوئی ہے. اس طرح کی بات آپ کو میں نے طلباء کو پڑھائی ہوئی ہے. چلیں خیر بھائی, آج ہم نے بہت ساری تعلیمات, کافی ٹائم لگایا ہے میں نے. یعنی اذان بھی مستقل شریعت کا ایک حکم ہے, اور اتنا بڑا حکم ہے کہ صرف نماز کی نہیں بلکہ بڑے بڑے اہم ترین حصوں کی دعوت ہے. دین پاک کے حوالے سے بڑے بڑے حصوں کی دعوت ہے. یہ تو چلتے چلتے بھی یہ اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے. اس فیض کو ضائع نہ ہونے دے, جواب دیتے رہو گے. قیامت کو کہیں آپ نے مجھے دیکھ لیا تو دعا دو گے, اللہ تجھے بخشے مولی اکبر, اچھی بات تو نے بتائی تھی, تو قیامت کو نظر پڑ گئی آپس میں کہیں تو خوش ہو گئے کہ وہ صحیح سبق آپ نے بتایا تھا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن